سبحان اللہ۔ اب میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں خطیب امریکہ مولانا سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب کو کہ وہ آئے اور جشن ولادت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أن يطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ محترم المقام قابل صد احترام استاد محترم قائد اہل سنت رہبر شریعت و طریقت سراج دکن حضور آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، و خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی چشتی و قادری، شرکائے جشن ولادت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، وقت کی تنگ دامنی ہے، انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بڑے ہی اختصار کے ساتھ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو چند باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار نے ہمیں ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ناجی فرقہ اہل سنت و جماعت میں رکھا، لیکن فی زمانہ عزیزان گرامی ہم جس فتنہ پرور دور سے گزر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں بھی ثابت قدم صحیح العقیدہ سنی صحیح العقیدہ اپنے اسلاف بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے عقائد پر قائم، اب آپ دیکھیں تو صرف اور صرف کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت ہی ایک واحد جماعت نظر آتی ہے۔ آج سے 38 سال قبل حضور سیدی آفتاب خطابت نے جب محسوس کیا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر حملہ کر کے اہل سنت و جماعت کو منتشر کر کے وہابیت کے حوالے کیا جا رہا ہے،
تو حضور سیدی آفتاب خطابت نے آج سے 38 سال قبل ہی اس مرکز کو قائم فرما کر الحمدللہ سنیت کا کام کیا، سنیت کو پھیلایا اور سنیت کو بچایا۔ آج حضور سیدی آفتاب خطابت نے ایک اہم ترین ذمہ داری کو اپنے سر لیا ہے عزیزان گرامی۔ وہ اہم ترین مسئلہ آج کے اس فتنہ پرور دور میں وہ تفضیلیت کا ہو گیا ہے۔ ہمارے ہی چہروں میں، ہمارے ہی خانقاہوں میں، ہمارے ہی مشائخ کہلانے والے جو آج سے 38 سال قبل ان کے بزرگوں نے اس مرکز کا ساتھ دیا اور حضور سیدی آفتاب خطابت کی آواز کو لبیک کہہ کر ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی سے زمانے نے کروٹ لی اور ان خانقاہوں کے بعض لوگوں نے رافضیوں کی چال میں ملوث ہوئے، آ گئے اور تفضیلیت کا شکار ہو کر مولا کی محبت کا دم بھر کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخیاں بکنے کی کوشش کی۔ اب میرا عنوان کچھ الگ ہو رہا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو حضور سیدی آفتاب خطابت نے جس مقصد کے لیے قائم کیا، 38 سال سے مسلسل اسی مقصد پر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کو قائم و دائم رکھا اور آپ چلا رہے ہیں۔ کسی قسم کی رو رعایت اور کمپرمائز وہابیت سے، رافضیت سے، خارجیت سے نہیں فرماتے ہیں۔ ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے پرچم تلے حضور سیدی آفتاب خطابت کی سرپرستی و نگرانی میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے عقائد کا کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوشبختی کا باعث ہے عزیزان گرامی۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کون ہے؟ عزیزان گرامی، مولا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان نثار صحابی رسول ہیں، اولین ایمان لانے والوں میں۔ آپ کی عمر مبارک 10 برس کی تھی، پیارے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نوعمر بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ذات وہ ہے مولا کی ذات۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قرآن پاک کا سارا علم حاصل ہے، اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے معنی و مطلب کو جانتا ہوں، قرآن پاک کی ہر آیت کے شان نزول کو، ہر آیت کے مقام نزول کو اور وقت نزول کو بھی جانتا ہوں۔ یہ مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ قرآن پاک کیسے پڑھنے والے اور جاننے والے ہیں مولا علی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اب جو کوئی علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ در علی مرتضیٰ شیر خدا سے گزرتے ہوئے ان کی چوکھٹ پر بوسہ دیتے ہوئے پھر علم مصطفیٰ تک پہنچنے کی جسارت کرنا پڑتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کو داماد مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پیارے مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مولا علی کا نکاح ہوتا ہے۔ مولا علی کی شادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہوتی ہے، اور پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے نکاح میں اللہ کے حکم پر دیا ہے۔ عزیزان گرامی،
اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دو. یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عقیدت اور محبتوں کو قبول فرمائے. مولا علی مشکل کشا کی محبت جس طرح ہمارے اسلاف نے ہمیں پہنچایا ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی زمانہ تفضیلیت کا شکار لوگ اللہ انہیں عقل اور شعور عطا فرمائے کہ اپنے اسلاف کے عقیدے پر لوٹ جائیں. مولا علی کی روایت کرتا ایک حدیث آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لیتا ہوں. مولا علی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ صاحب شفاء القلوب نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. عزیزان گرامی مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. بات کچھ نہیں ہوئی, مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. میں نے مسکرانے کا سبب پوچھا, یا ابو بکر صدیق بات تو کچھ ہوئی نہیں ہمارے درمیان, نہ کوئی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ہیں کہ مجھ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, مسکرانے کا وجہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اے علی, میں نے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا, یا ابو بکر صدیق, یا ابو بکر, میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے, اے علی, کل بروز قیامت پلسرات قائم ہوگا تو تم پلسرات پر کھڑے رہو گے اور تمہاری اجازت کے بغیر, تمہارے اذن کے بغیر کسی کو پلسرات پر سے گزرنے نہیں دیا جائے گا. یعنی مولا علی مشکل کشا کی اجازت سے پلسرات سے گزارا جائے گا. اور آخر ارشاد فرماتے ہیں, اے علی, ابو بکر سے بغض رکھنے والے کو ہرگز پلسرات سے گزرنے نہیں دینا. تو یا ابو بکر, میں آپ سے بغض رکھنے والے کو پلسرات سے گزرنے نہیں دوں گا. آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں, مولا علی خود واقعے کو بیان فرماتے ہیں, اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والوں, یاد رکھ لو ہم بحر العلوم کی خانقاہ سے وابستہ ہیں, یہ ہمیں بڑا شرف حاصل ہے, ہمیں یہ عزت و وقار حضور سیدی آفتاب خطابت کے ذریعے سے ملا ہے. ہم انشاءاللہ ان رافضیوں کا مقابلہ مرتے دم تک کریں گے. اور ہمارے دادا پیر حضور بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے, اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے, میں حد مفتری ماروں گا. یہ فرمان حیدر ہے. حسرت علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے یہ ایمان, محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. عزیزان گرامی, ہم بحر العلوم کے غلام ہیں, یہاں پر بحر العلوم کا فیضان لٹایا جا رہا ہے. گزارش کرتا ہوں کہ پابندی وقت کے ساتھ ہر اتوار کو صبح 10:30 بجے اپنے پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج تشریف لائیں. اپنے دوست احباب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ یہاں آتے رہنا اور فیضان بحر العلوم بوسیلہ فیضان آفتاب خطابت سے مستفید ہونا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.